کہ میں تیرے عیبوں کو لوگوں پر ظاہر کر دوں تو تجھے دنیا میں کوئی منہ لگانے والا نہ رہے۔ شبلی کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے عیب لوگوں پر ظاہر کر دوں تو تجھے دنیا میں کوئی منہ لگانے والا نہ رہے؟ تو کتاب نے لکھا ہے کہ فوراً عرض کیا اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی رحمت کو کھول کھول کے بیان کر دوں تجھے دنیا میں کوئی سجدہ کرنے والا نہیں رہے؟ کہتے ہیں فوراً الہام ہوا شبلی نہ تو میری بات کہتا نہ میں تیری بات کہتا۔ اللہ کی رحمت اتنی تھوڑی دنیا میں جو آپ محبتیں دیکھتے ہیں، ہمدردیاں دیکھتے ہیں، یہ ایک حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 1000 حصے فرمائے، ان میں سے ایک حصہ اللہ نے دنیا میں پیدا کیا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جب کسی گھر میں بچہ پیدا ہو تو ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے اس کا اچھوتا نام رکھا جائے جو لینے میں آسان بھی ہو، خوبصورت بھی ہو اور معنی کے اعتبار سے بھی بہترین، تاکہ وہ بچہ اسم با مسمى بن جائے۔ یہ فطری خواہش ہے ہر ماں باپ کی، اور عجیب ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بھی اپنے پیغمبر اسلام کا نام رکھا تو فرمایا اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا، ایسا نام ہم نے رکھا کہ اس سے پہلے یہ نام کبھی رکھا ہی نہیں گیا۔ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ یہ ایسا نام تھا جو عام لوگوں نے سنا ہی نہیں۔ تو یہ فطری چیز ہوتی ہے کہ بچے کا نام بہت بامانی، خوبصورت اور آسان ہونا چاہتا ہے۔ یہ تو مخلوق کا حال ہے، کیا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس پروردگار نے اس کائنات کو پیدا کیا اس نے اپنا نام کتنا خوبصورت رکھا ہو؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے خوبصورت نام ہیں، جتنی صفات نا، جب صفات کی انتہا نہیں تو نام کی بھی انتہا نہیں۔ کچھ وہ نام جو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو بتایا ہے، کچھ وہ نام جو اس کے فرشتوں کو معلوم، اور کچھ وہ نام جو مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم، فقط اللہ تعالیٰ ہی جانتے تھے۔ کہا 99 نام بہت معروف حدیث مبارکہ میں آئے ہیں، ان کو یاد کرنے کی فضیلت بھی ہے۔ وہ سب کے سب صفاتی نام ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا ایک نام ذاتی ہے جو اسم جلالہ اللہ ہے۔ یہ اللہ کا نام اس قدر خوبصورت کہ آپ اس کے معارف پہ غور کریں تو حیران بھی ہوتے چلے جائیں گے۔ ہمارے نام ایسے ہوتے ہیں کہ ایک حرف کو الگ کر دو تو بقیہ سب بے معنی، مگر اللہ رب العزت کا نام کتنا خوبصورت ہے کہ آپ ہر الگ الگ بھی کرتے جائیں جو بچے کا کو بھی بمعنی۔ مثلا اللہ تو اللہ نور السماوات والارض، پھر اگر شروع میں حمزہ کو ہٹا دیں، الف کو ہٹا دیں تو باقی کیا بچا؟ للہ، وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اگر ایک اور لا بھی ہٹا دیں تو باقی بچا لہو، اس کا اشارہ بھی اللہ کی طرف، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اور اگر ایک اور نام بھی ہٹا دیں تو باقی بچا ہو، تو ہو کا اشارہ بھی اللہ ہی کی طرف۔ تو معلوم ہوا کہ اس قدر خوبصورت نام ہے کہ الگ الگ حروف بھی کریں تو ہر اسی ذات کی طرف کہا ہے۔
اس نام میں نکتہ تھا کوئی، جیسے اللہ رب العزت کو شرک پسند نہیں تو نام میں بھی کوئی نکتہ ساتھ نہیں لگنے دیا، تو لبا کے لیے ایک علمی نکتہ کہ لفظ اللہ کی اضافت دوسرے اسم کی طرف نہیں ہو سکتی، کیونکہ اضافت نقص کی دلیل ہوتی ہے۔ ہاں باقی اسماء کی اضافت اللہ کے اسم کی طرف ہو سکتی ہے، جیسے بیت اللہ، کتاب اللہ، عبد اللہ۔ یہ ایسا نام ہے کہ بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں سب سے پہلے اللہ رہا۔ سنت یہی ہے نا کہ اس کے دائیں کان میں اذان دے اور بائیں میں اقامت، تو اللہ کا نام دونوں تک پہنچ رہا ہے، دونوں کانوں میں۔ پھر یہ نام ایک انسان کی زندگی کا آخری نام۔ ہم تمنا کرتے ہیں کہ ہماری موت کلمے پر آئے، تو کلمہ پڑھیے تو آخری پر آئے گا لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب کہ آخری لفظ جو زبان سے نکلے وہ بھی اللہ کا نام۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کسی کا بچہ ہو، بیٹا یا بیٹی، اور ماں باپ اس بچے کو اللہ کا لفظ سکھائیں اور وہ بچہ جب بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے اللہ کا لفظ اس کی زبان سے نکلے، اس عمل پر اللہ ماں اور باپ کے پچھلے سب گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس میں خوبصورت بات یہ ہے کہ حرکتیں تین طرح کی ہوتی ہیں، فتحہ، ضمہ، کسرہ، اور قرآن حضرات جانتے ہیں کہ فتحہ جو ہے نا زبر جس کو کہتے ہیں، یہ اخف الحرکات ہے، سب سے آسان ادا کرنا زبر فتحہ۔ اس لیے آپ غور کریں کہ بچہ جب بولنا سیکھتا ہے تو سب سے پہلے ابا، اما، یعنی اللہ، یہ لفظ سیکھنا سب سے زیادہ اس کے لیے آسان ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لفظ کو اتنا آسان کر دیا کہ بڑی عمر کا آدمی تو لے ہی صحیح، چھوٹا بچہ جو بولنا سیکھتا ہے وہ بھی اس لفظ کو سب سے پہلے سیکھتا ہے۔ آسان کی ابتدا اللہ کے لفظ سے اور آسان کی انتہا اللہ کے لفظ سے، نماز کی ابتدا اللہ کے لفظ سے اور نماز کی انتہا السلام علیکم اللہ کے نام پر۔ یہ کیا خوبصورت نام ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا۔ ہاں ایک فرق ہے، علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں وہ سب تخلق کے لیے ہیں اور اسم ذات وہ تعلق کے لیے، تخلق بخلاق اللہ۔ تو باقی ناموں سے اپنے آپ کو مذکر کرو نخلاق سے، لیکن جو اسم جلالہ اللہ ہے یہ تعلق کے ذات کا نام۔ اس لیے آپ ذرا غور کیجیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ رب العزت نے ذاتی نام بھی استعمال فرمایا، صفاتی نام بھی استعمال فرمایا، لیکن تعوذ میں کوئی صفاتی نام استعمال نہیں کیا، صرف اسم جلالہ اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صفاتی نام بھی ہو سکتا تھا، مگر مفسرین نے اس میں نقطہ لکھا کہ اللہ رب العزت کو شیطان کے ساتھ ذاتی عداوت ہے، اس ذاتی عدو سے، دشمن سے بچنے کے لیے جب اللہ کا بندہ آتا تو پکارتا ہے تو وہ فرماتے ہیں تم میرا نام لے کر میرے پکارو، میں تجھے اس کی عبادت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی برکت والا، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس میں ہاتھ میں ملک ہے، اور اللہ کا نام بھی برکت والا۔ قرآن مجید میں فرمایا تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تیرے رب کا، اس نام کی اتنی برکتیں سبحان اللہ۔ چنانچہ بسم اللہ اس کا ایک معنی تو یہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ، مگر مفسرین نے لکھا کہ اسم کا لفظ عربی میں کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے اور ایک معنی اس کا برکت ہے، تو پھر معنی بنے گا بسم اللہ اللہ کی برکت کے ساتھ۔ ہم اپنی گھر کی بڑی عورتوں کو سنا کرتے تھے کہ جب بیٹھتے اٹھتے کچھ زبان سے نکلتا تھا اللہ کی برکت کے ساتھ، تو ان کو کسی نے بسم اللہ کا ترجمہ سکھا دیا تھا، تو عربی لفظ تو باہر چلنے ان کے لیے مشکل ہوتے تھے، تو اس کے بیٹھتے اللہ کی برکت، اللہ کی برکت، وہ اصل میں بسم اللہ کہتے ہیں۔ اسی لیے بسم اللہ ہر اچھے کام کے شروع میں کرنا چاہیے۔ کھانے کی ابتدا بسم اللہ سے، حدیث مبارکہ میں دعا آئی بسم اللہ علی برکت اللہ،
سواری پہ بیٹھنا ہو تو بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. یہاں مفسرین نے ایک نقطہ لکھا طلباء کے لیے. وہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پوری آیت نہیں عطا کی تھی، صرف بسم اللہ کا لفظ، دو لفظ عطا کیے تھے، بسم اللہ مجریہا ومرساہا. تو وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کے الفاظ میں اتنی برکت تھی کہ اللہ نے تمام طوفان سے بچا کر نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے لگا دیا. اے مومن، اگر تو اپنی زندگی میں بسم اللہ کے لفظ کا کثرت سے استعمال کرے گا، پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ تیرے ایمان کی کشتی کو خود سے راستے کے رکھے گا. تو بدلوں کے دنیا کے طوفان سے حفاظت اور پوری آیت سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جبتن سے انسان کی حفاظت. علماء نے لکھا ہے کہ اتنی آسمانی کتابیں آئیں، ان کا نچوڑ، ان کا خلاصہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں عطا فرمایا کہ جو کچھ قرآن مجید میں ہے اس کا خلاصہ سورہ بقرہ میں عطا فرمایا، جو سورہ بقرہ میں ہے اس کا خلاصہ اللہ رب العزت نے فاتحہ میں عطا فرمایا، اور پھر اس سورہ تابع میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ میں عطا فرمایا، اور بسم اللہ کا خلاصہ اس کے پہلے ہر سبحان، اور وہاں پہ معنی ہوتے ہیں جوڑنا. گویا تمام آسمانی کتابوں کا لب لبا یہ تھا کہ مخلوق اپنے خالق کے ساتھ جڑ جائے، بلکہ اپنے اللہ کے ساتھ جڑ جائے. یہ اس قدر خوبصورت تھا. حدیث مبارکہ ہے لا تمستع حتی یبعد بالقبط اللہ اللہ. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک زمین میں ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا. تو محدثین نے لکھا کہ اس کا مطلب کہ اللہ کے لفظ نے اس زمین و آسمان کو سنبھالا ہوا ہے. اتنا بابرکت لفظ ہے کہ جب تک یہ لفظ دنیا میں ہے قیامت نہیں آ سکتی. تو اگر اللہ کا لفظ دنیا میں ہے قیامت نہیں آ سکتی، تو جس بندے کے دل میں یہ اللہ کا نام ہوگا اس بندے کی زندگی میں بھی ایسی مصیبتیں نہیں آ سکتی. ایک حدیث مبارکہ میں کہ اسرافیل علیہ السلام انہوں نے سور پھونکنا ہے جس کی وجہ سے پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے، مگر اس کو یہ حکم ہے کہ اگر تم میری مخلوق میں سے کسی کی زبان سے میرا نام سنو تو تم سور نہیں پھونک سکتے. تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب آخری بندہ آخری مرتبہ اللہ کا نام لے گا، اس نام کو سننے کے 40 سال کے بعد پھر وہ سور پھونکنا شروع کرے گا. گویا اللہ طلب ایک دفعہ کہنا اتنی قوت رکھتا ہے کہ سور پھونکنے والے فرشتے کو 40 سال انتظار کرنا پڑتا. اس نام کی برکتوں کی کیا انتہا ہے. اس نام کے ذریعے سے بیوی حلال. آپ غور کریں، ایک بچی ایک بچہ دونوں آپس میں غیر محرم ہے، آپ اٹھا کے دیکھنا حرام، مگر اللہ کے نام پر ان دونوں کا رشتہ جوڑا جاتا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. اللہ کا نام اتنا پیارا کہ جس نام کی برکت سے رشتہ جڑا جو غیر محرم تھی، ایک نظر ڈالنا حرام تھا، اب وہ زندگی کی ساتھی سب اپنوں سے بڑی پتنی بن گئی. اور اللہ ہی کے نام کے ساتھ انسان کے لیے گوشت حلال. بکری کو ذبح کرنا چاہے تو فرمایا لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ. اللہ کا نام اگر ویسے ہی مر جائے تو حرام ہے، نہیں کھا سکتے. اللہ کا نام جس پر پڑھا تو غور کیجیے کہ اللہ رب العزت کے نام میں کتنی برکت ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی عزت جلال کی قسم کھا کر کہا کہ جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا میں اس میں برکت اور رحمت عطا کروں گا. علماء نے لکھا ہے کہ 3 ایسے مواقع تھے کہ شیطان بہت زیادہ روتا تو رہتا ہی ہے نیکوں کے اعمال دیکھ کے، مگر 3 مواقع ایسے تھے کہ بہت زیادہ رویا.
سب سے پہلے جب اللہ رب العزت نے فرمایا فَسُرُجْ مِنْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اور وہ فرشتوں کو جماعت سے جدا ہوا، اس وقت بہت زیادہ رویا۔ دوسرا موقع جب اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آیا، محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باقیات ہوئی، اس موقع پہ بہت رویا کہ رحمت للعالمین اب دنیا میں تشریف لے آیا۔ اور حدیث کا موقع جب اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کو اتارا، اتنی برکت سورت تھی کہ شیطان بہت زیادہ۔ مفسرین نے ایک عجیب نکتہ لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے حروف کو گنے تو 19 حروف بنتے ہیں، اور جہنم کے اوپر جو فرشتے مقرر ہیں اور وہی 19 ہیں۔ تو جو اپنی زندگی میں بسم اللہ کی کثرت کرے گا، اللہ اس کو ان 19 فرشتوں والے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے گا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے بہت زیادہ فائدے بتلائے۔ طلباء کے لیے ذرا متوجہ ہو، فرمایا فما ذکر الجسم فی قلیل الا کثرہ، یہ لفظ تھوڑی چیز پر اگر پڑھا جائے اللہ وقت کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ ولا عند خوف الا ازالہ، خوف کی حالت میں اللہ کا لفظ کہا جائے یہ خوف دور کر دیتا ہے۔ ولا عند کرب الا کشفہ، پریشانی کے عالم میں اگر یہ نام لیا جائے تو پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ ولا عند ہم و غم الا فرجہ، ہم اور غم ان حالات میں پڑھا جائے اللہ وہ غم کے حالت کو ختم کر دیتے ہیں۔ ولا عند ضیق الا وسعہ، تنگی کی حالت میں پڑھا جائے اللہ تعالیٰ تنگی میں آسانی پیدا کروا دیتے ہیں۔ ولا تعلق به ضعیف الا طال فی قبہ، اور کمزور بندہ اللہ کے نام سے رشتہ جوڑ لیتا ہے، اللہ اس کمزور کو کبھی بنا دیتے۔ ولا دلیل الا انال العزہ، اور کوئی آدمی جو پست ہوتا ہے اگر وہ اس نام کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیتا ہے اللہ کو بھی عزت فرما دیتے ہیں۔ ولا فقیر الا اصاہ غنیہ، فقیر اگر اس نام سے کثرت سے لیتا ہے اللہ کو غنی بنا دیتے ہیں۔ ولا مستوحش الا آتش، پریشان حال اگر اس نام کو لیتا ہے اللہ اس کے دل کی تسکین عطا فرما دیتے ہیں۔ ولا مغلوب الا ایدہ ونصر، مغلوب اگر اللہ کا نام لیتا ہے اللہ اس بندے کی کو غالب فرما دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ ولا مضطر الا کشف ضرہ، مضطرب آدمی اگر اس کو لیتا ہے اللہ اس اضطراب کو دور کروا دیتا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں فهو اسم الذی تکشف به الکربات وتستنزل به البرکات وتجام به الدعوات، یہ وہ لفظ ہے جس سے کہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں، برکات اترتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وتقاض به الاثرات، لذت ہوتی ہیں۔ وتستبقى به السیئات، خطاؤں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ وتستجلب به الحسنات، یہ لفظ نیکیوں کو کھینچ لیتا ہے۔ اسم الذی قامت به الارض والسماء، یہ نام ہے جس پر زمین اور آسمان قائم ہے۔ وَبِهِ أُنزِلَتِ الْكُتُبُ، اس نام کے ساتھ کتابیں نازل ہوئی۔ وَبِهِ أُرسِلَتِ الرُّسُلُ، رسول جس کے نام کے ساتھ بھیجے گئے۔ وَبِهِ شَرَعَتِ الشَّرَائِعِ، شریعتیں نازل ہوئی۔ وَبِهِ انقسمت الخلیقۃ إِلَى السُّعَدَاءِ وَالْأَشْقِيَاءِ، یہ اللہ کا نام وہ نام ہے کہ جس نام کو لینے والے وہ سعید ہوتے ہیں، جو نام سے محروم وہی شقی ہوتے ہیں۔ تو یہ شقی اور سعید کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو ہم اس نام کو جتنا زیادہ لیں اتنا کم ہے۔ قرآن مجید کی حکایت ہے، سورت ہے سورہ مجادلہ، آیت میں اللہ کی عزت کا نام، اتنی سورت کی آیتیں، ہر آیت میں اللہ کا نام، اور پھر بعض آیات ایسی ان میں ایک آیات میں 2 مرتبہ بھی اللہ کا نام، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ بعض آیات میں 3 مرتبہ اللہ کا نام، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ،
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ پاک آیات میں 4 مرتبہ اللہ کا نام، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اس آیت میں 4 مرتبہ اللہ رب العزت کا نام، اور بعض آیات میں 5 مرتبہ اللہ کا نام، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اس آیت کے اندر 5 مرتبہ اللہ رب العزت کا نام اسم اللہ آیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک اللہ رب العزت کا نام ایسا ہے جس کو اسم اعظم کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے دعا مانگیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ عوام الناس کو بھی بڑی فکر رہتی ہے، شوق رہتا ہے کہ ہمیں اسم اعظم کا پتہ چلے، اور مفسرین نے اس کے اوپر بڑی تفصیل لکھی ہے۔ اگر بہترین تفسیر پڑھنی ہو تو تفسیر مظہری میں قاضی ثناءاللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر عجیب کلام کیا۔ ان کے کلام کا خلاصہ یہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ تھا کہ لفظ اللہ یہ اسم اعظم ہے۔ بعض حضرات یا حی یا قیوم کو اسم اعظم کہتے ہیں، مگر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا جو نام ہے نا اللہ، یہ اسم اعظم ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہاں لینے والی زبان کا فرق ہوتا ہے، اسم اعظم یہی ہے مگر لینے والی زبان کا فرق۔ مثال کے طور پہ آپ اگر اسکول میں کسی بچے کو شرارت کرتے دیکھیں اور آپ بچے کو کہیں کہ میں نے تمہیں اسکول سے نکال دیا، تو کیا وہ نکل جائے گا؟ بالکل نہیں نکلے گا، بلکہ آپ کو پوچھے گا کہ آپ ہوتے کون ہیں مجھے کہنے والا۔ اور اگر اسکول کے پرنسپل اس کو کوئی الٹا دھاک کرتے دیکھیں اور وہ کہنے کہ میں نے تمہیں اسکول سے نکالا، یا کیا وہ نکل جائے گا؟ یہی الفاظ ہم نے کہے تو بچہ نہیں نکلا، یہی الفاظ پرنسپل نے کہے تو بچہ اسکول سے نکل گیا۔ معلوم ہوا کہ انسان اللہ رب العزت کی عبادت کرتے کرتے ایک ایسے مقام سے پہنچ جاتا ہے، رینک اللہ اس کو ایسا دے دیتے ہیں جب اس کی زبان سے اللہ کا لفظ نکلتا ہے اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ لفظ یہی ہوتا ہے مگر لینے والی زبان میں فرق ہوتا ہے۔ چنانچہ واقعات میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، ایک کافر آ گیا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس نے سوچا کہ میں موقع سے فائدہ اٹھاؤں۔ جب در قریب آیا تو نبی علیہ السلام بیدار ہوئے تو اس وقت وہ کہنے لگا نہیں یاتمک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ حدیث مبارکہ میں پھر سامنے فرمایا اللہ۔ اس لفظ کا لینا تھا کہ اس پتے کے اوپر ایسا خوف طاری ہوا کہ اس کے ہاتھ سے وہ چیز گر گئی، اتنا تھا پاپا نا۔ نبی علیہ السلام نے اٹھا لیا، فرمایا کہ اب تجھے کون بچائے گا؟ تو لگا منتیں کرنے، آپ تو بڑے کریم ہیں اور بڑے محسن ہیں۔ تو اللہ اور عزت کے نام کے اندر برکت ہے اگر ایسی زبان سے لیا جائے جو سچ بولنے والی ہے۔ جھوٹی زبانوں سے ہم اگر یہ نام لیں گے تو اس کی برکات ظاہر نہیں۔ اس نام کی برکت ظاہر ہوتی ہے جب یہ نام کسی سچی زبان سے نکلتا ہے۔ چنانچہ جب تاتاریوں نے فتح پائی تو ایک شہر تھا، اس کا نام تھا دربند۔ وہ اس میں داخل ہوئے، شہر کے سارے لوگوں نے شہر خالی کر دیا تھا۔ تو تاتاری شہزادے نے خوش ہو کر کہا کہ وہاں کتنا روب ہے، کتنا خوف ہے کہ لوگ شہر خالی کر کے پہلے ہی چلے گئے۔ کسی نے کہا نہیں جناب، مسجد ہے اس میں ایک بڑے میاں ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے کہا گرفتار کر کے پیش کرو۔ چنانچہ ان کو کڑیاں لگا کے پیش کیا گیا۔ تاتاری شہزادے نے پوچھا کہ باقی سب تو یہاں سے بھاگ گئے، جان کا خوف تمہیں نہیں تھا؟ انہوں نے کہا کہ خوف تو تھا لیکن مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ نے کہا کون بچائے گا؟ تو جب اس نے کہا نا تو یہ کون بچائے گا، تو سید احمد دربندی رحمت اللہ علیہ ہتکڑیاں پہنی ہوئی تھی، فرمایا اللہ، اور اس لفظ کے لینے سے ہتکڑیاں ٹوٹ کر نیچے گرے۔ اس لفظ کے اندر برکت ہے۔ جناب ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ غلام حسن سواک رحمت اللہ علیہ، ان کے متعلق ہزاروں لوگ گواہ ہیں کہ اگر کسی کافر کی طرف رخ کر کے اللہ کا لفظ کہہ دیتے تھے وہ فوراً کلمہ پڑھ لیا کرتا تھا، ایسی ان کی زبان میں تاثیر، دوسرے کے دل میں اللہ کا لفظ اتر جائے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے
کہ اللہ کا نام اتنا بابرکت ہے کہ اگر کسی شخص نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ لیا ہوگا تو یہ لفظ کبھی نہ کبھی اس کے لیے جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا۔ اس اللہ کے لفظ میں کیا برکت ہے، ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ کہا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کبھی نہ کبھی جہنم سے نکالا۔ اس لیے اس نام میں تسکین ہے، سکون ہے۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان ہوتا ہے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کر کر۔ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کاٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ اللہ کے نام میں کیا برکت ہے، کیا تسکین۔ اسی لیے مومن جب اللہ کا نام سنتے ہیں نا تو اس کا دل گدگدا جاتا ہے۔ فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ایمان والے وہ بندے، انما المؤمنون، ایمان والے بندے وہ ہیں جن کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے تڑپ جاتے ہیں۔ ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ آج ماں کے سامنے اس کے بیٹے کا کوئی نام لے تو ماں فوراً متوجہ ہوتی ہے، نام اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح اللہ والوں کو اللہ کا نام بھی اچھا لگتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا تم اللہ کے نام کو یاد، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ذکر کر رب کے نام کا۔ اب ہمارے رب کا نام ذاتی کیا ہے؟ اللہ، تو اللہ کے نام کا ہم ذکر کریں جتنا بھی کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اسم ربه اللہ کا۔ ایک جگہ فرمایا فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اللہ کا نام جتنا ہم اپنے دلوں میں گزاریں اتنا ہمارے لیے یہ تسکین کا باعث ہے۔ اس لیے کسی عارف نے کہا اللہ اللہ ایچ شیریں ہسنا، شیر و شکر میں شود جان نرم تبا۔ یہ اللہ اللہ اتنا شیریں لفظ ہے کہ جب میں لیتا ہوں تو میرے تن میں اس طرح مٹھاس آتی ہے جیسے چینی کے ملانے سے پورا کا پورا دودھ میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ کا نام لینے سے تن بدن کے اندر مٹھاس آتا ہے۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ وائسی سالمی نقشبندیہ کے بزرگ تھے حضرت خواجہ ابوالحسن الحرانی رحمہ اللہ علیہ۔ ایک دفعہ ان کے پاس ایک لاکر آئے ابو علی سینا، تو حضرت نے اپنی مجلس میں اس میں ذات کے کچھ فضائل بیان کرنے شروع کیے۔ پیٹ سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے، برکت ہوتی ہے، فضائل بیان کیے۔ اور پھر فرمایا کہ اس نام سے انسان کے بدن کے اندر ایک چاشنی آ جاتی ہے، اور وہ عقلی انسان تھا۔ مجلس کے بعد کہنے لگا کہ حضرت بس اس ایک لفظ میں یہ سارا کچھ، اس ایک لفظ میں یہ حضرت نے فرمایا اے خر تو چیدانی، گدھے مجھے کیا بتا۔ اب جب بھری مجلس میں گدھا کہا گیا تو ان کو تو پسینے چھوٹے، وہ تو ایک پبلک فگر تھی نا۔ اب حضرت نے دیکھا کہ ذرا پسینے آ رہے ہیں اور بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، تو حضرت نے پوچھا گئی حکیم صاحب کیا ہوا؟ حضرت آپ نے لفظ ایسا بولا؟ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میں نے ایک لفظ گدھا بولا اور اس نے تن بدن میں تبدیلی پیدا کر کے رکھ دی، کیا اللہ کا لفظ انسان کی اندر تبدیلی نہیں پیدا کر سکتا؟ اور ہم اس کو تجربہ کرتے ہیں اپنی زندگی میں۔ کیسے؟ ذرا اچار کا نام لو، دیکھو منہ میں پانی آتا ہے، مٹھاپ کا نام لو، کھٹاپ کا نام لو، فوراً طبیعت متوجہ ہوتی ہے، للچاتی ہے۔ تو اگر اچار، کھٹاپ اور مٹھاپ کا نام تاثیر چھوڑتا ہے تو بھئی اللہ کے نام میں بھی تو تاثیر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے دل کے اوپر غفلت کا پردہ ہوتا ہے، دل اس کو محسوس نہیں کر پاتا۔ جب وہ غفلت کا پردہ اتر جاتا ہے پھر اللہ کا نام انسان کے دل کو گدگدا دیتا ہے۔ ماں کتنی تھکی ہوئی کیوں نہ ہو، بہت بھوک لگی ہوئی تھی، ذرا لقمہ موڑا کہ میں کھانا کھاؤں
اور دوسرے کمرے سے بچے نے کہا امی امی، کیا وہاں بیٹھی رہتی ہے؟ ایسے جیسے بجلی اس کے جسم میں آ گئی، اسی وقت اٹھتی ہے، میرے بچے نے مجھے پکارا۔ تو اگر امی کا لفظ بولنے سے ماں متوجہ ہوتی ہے تو مومن جب محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ بولتا ہے خالق الملک کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ہم ایک ساتھ مل گئے جن کی طبیعت ذرا خشک ناہموار تھی، کہنے لگے تھی صاحب آپ بس ہر وقت اللہ اللہ ہی کرتے رہتے ہیں۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا بھائی آپ کا احسان ہوگا قیامت کے دن یہی گواہی دے دینا کہ یہ شخص دنیا میں اللہ اللہ ہی کرتا ہے۔ تو یہ چھوٹی بات ہے کہ ہر وقت انسان کا دل اللہ کو عزت کی طرف متوجہ ہے۔ ہاں، پانی کا نل اگر لیک ہو تو ایک ایک قطرہ گرتا رہتا ہے، ہم نے دیکھا نیچے کنکریٹ ہو یا نیچے ماربل ہو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ متواتر میں قطرہ گرتا رہا، اس نے پتھر میں اپنا راستہ بنا لیا۔ بالکل اسی طرح ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جب اللہ کا لفظ تواتر کے ساتھ اللہ 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 یہ لفظ انسان کے دل پر پڑتا رہتا ہے، یہ دل میں بھی اپنا راستہ بنا لیا۔ ایک بزرگ تھے شبلی رحمت اللہ علیہ، ان کا واقعہ عجیب ہے۔ یہ شروع میں نہاون کے علاقے کے گورنر تھے۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ نے سارے گورنروں کو بلایا کہ بھائی میں ان میں سے اچھا کام کرنے والوں کو اپریشیٹ کروں گا، اور جو دوسرے ہیں وہ خود کو خود ذرا سمجھ جائیں گے، عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تو تمام جتنے بھی گورنر تھے وہ آئے، بادشاہ نے ان کو خلعت پیش کی۔ خلعت ایک گاؤن تھا اس زمانے میں، اس کی خصوصیت یہ ہوتی تھی کہ جس کو بادشاہ دے دیتا تھا اس کو بادشاہ کے پاس آنے کے لیے کسی حاجب سے دربان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جب چاہتا وہ آ جاتا۔ وہ گرین کارڈ ہوتا تھا بادشاہ کو ملنے کے لیے، تو بڑی اس کی عزت ہوتی تھی۔ تو بادشاہ نے سب کو وہ پوشاک دی اور کہا کہ اس خوشی میں کل آپ سب لوگوں کی دعوت کروں گا۔ اگلے دن دعوت ہوئی، پھر مجلس لگی۔ اللہ کی شان دیکھے کہ بادشاہ صاحب باتیں کر رہے تھے، لوگ توجہ سے سن رہے تھے۔ ان میں سے ایک صاحب ایسے تھے جن کو چھینک ہاتھ میں جاتی تھی اور اس کو دبا رہے تھے کہ نہ آئے، چونکہ مجلس میں چھینک آئے تو ذرا بدمزگی سی ہو جاتی ہے۔ اب وہ جتنا دبا رہے تھے اچانک ان کو 2-3 مرتبہ متواتر چھینک آ گئی۔ سب نے ان کی طرف دیکھا، اب جب چھینک آئی تو ناک سے کچھ پانی بھی نکل آیا۔ اب وہ ٹیشو پیپر کا دبانا نہیں تھا اور ان کے پاس کوئی اور کپڑا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے ہاتھ سے صاف تو کیا پانی، مگر ہاتھ کو یوں کپڑے پہ صاف کر لیا، اور ایک جب انہوں نے وہ پانی اس کپڑے کے ساتھ صاف کیا تو بادشاہ کے ان پر نظر پڑی۔ بادشاہ کو تو غصہ، تم نے میری دیوی پوشاک کے ساتھ اتنی بے قدری کا معاملہ کیا۔ اس نے حکم دیا کہ میرے خادم آئیں اور اس سے پوشاک چھین لیں اور اس کو میرے دربار تک کر دیں۔ اب اتنا معذب آدمی اور اس کو اس طرح پبلکلی انسلٹ کر کے نکال دیا جائے تو اس کی تو فیوچر ہی ختم ہو گیا۔ باقی لوگ جو تھے وہ بڑے پریشان تھے، کیا ہو گیا؟ بادشاہ اتنا غصے میں آ گیا۔ وزیر سمجھدار تھا، رسی کا آواز سے سلامت مجلس برخاست کر مجلس برخاست ہو گئی۔ تھوڑی دیر سے بعد ایک آدمی آیا، اس نے پیغام بھیجا کہ میں بادشاہ صاحب سے ملنا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے بلا دیا۔ اس نے آ کر کہا کہ جی میں نہاوند کے علاقے کا گورنر ہوں اور میں صرف اتنا پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ کیا چھینک اختیار سے آتی ہے یا بے اختیار آ جاتی ہے؟ تو بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ مجھ سے کوسچن کر رہا ہے۔ اس نے کہا تمہیں کیسے جرأت ہوئی مجھ سے بات کرنے کی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے ایک بات آج سمجھ آ گئی کہ آپ نے کسی کو خلعت دی اور وہ بندہ اس کی عزت نہ کر سکا، بڑے دربار میں آپ نے اس کو دھکا دے دیا۔ مجھے بھی میرے مالک نے انسانیت کی خلق پہنا کے بھیجا ہے۔ اگر میں دنیا میں اس کا اکرام نہیں کروں گا تو پھر قیامت کے دن اللہ بھی مجھے دھکار۔ آپ کی یہ گورنری بڑی ہے، میں جاتا ہوں اور پہلے میں اپنے اللہ کی بندگی کرتا ہوں۔ یہ آدمی سوچنے لگا میں کہاں جاؤں؟ سوچا کہ میں سراج رحمت اللہ علیہ بزرگ تھے ان کے پاس آتا، جا کر کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کی خدمت پہ آیا ہوں کہ مجھے دل میں نور آ رہا ہے۔ انہوں نے 2 دن میں پہچان لیا کہ بھئی طبیعت تو بہت تیز ہے، اکثر لوگ تھے نا کہ بھئی میرے قابو میں نہیں آیا۔ انہوں نے کہا جاؤ جنید بغدادی کے پاس۔
تو یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے ساتھ آ گئے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ کی خوب تربیت فرمائی اور آپ پھر 2-3 سال کے بعد ان کی طرف سے اجازت نور نسبت نصیب ہو گئی. اب اس اللہ کے بندے پر اللہ کی محبت کا عجیب غلبہ تھا، جو کہ قربانی بڑی دی تھی نا، اتنے بڑے عہدے کو لات مار دی اللہ کی خاطر. ان کے دل میں اللہ کی اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے سامنے کوئی بندہ اللہ کا نام لیتا تھا، یہ جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے، یہ ان کی کرامت تھی، اور جیب میں سے گڑ کی ڈلی نکالتے تھے اور اس بندے کو کھانے کے لیے دے دیتے. پھر کوئی اللہ کا نام لیتا، پھر اس کو گڑ کی ڈلی دیتے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ کہ جو اللہ کا نام لے اسی کو گڑ کھانے کو دیتے ہیں؟ کہنے لگے کہ جس منہ سے میرے محبوب کا نام نکلے اس منہ کو میں کھاس سے نہ بھر دوں تو اور کیا. کتنی محبت ہوگی دل کہ جس منہ سے میرے محبوب کا نام نکلے میں اس منہ کو میں کھاس سے نہ بھر دوں اور کیا. ان کے بارے میں تذکرۃ الاولیاء میں بڑے واقعات ہیں، لیکن ان واقعات کو بیان کرنے سے طبیعت میری بڑی گھبراتی تھی. مگر ایک واقعہ ہم نے، حضرت مولانا محمد اسلم ملتانی تھے، انہوں نے رائے ونڈ کے سالانہ اجتماع میں سنایا. اس کے بعد ہمیں بھی جرأت ہو گئی، فرمانے لگے کہ ان کا اللہ کے ساتھ ایسا عجیب تعلق تھا کہ جیسے پیارے ایک دوسرے کے ساتھ خوش طبعی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا ان کے ساتھ ایسا معاملہ تھا. چنانچہ ایک دفعہ وضو کر کے جا رہے تھے مسجد کی طرف، الہام ہوا شبلی ایسا گستاخانہ وضو کر کے میرے گھر کی طرف جا رہے ہو. تو یہ الہام جیسے ہی آیا تو شبلی رحمۃ اللہ واپس تو لے کہ میں پھر وضو کرتا ہوں. پھر الہام آیا شبلی ہمارے در سے بیٹ پھیر کے تم کہاں جاؤ گے؟ تو شبلی رحمۃ اللہ اللہ روز سے اللہ کا نام الہام ہوا شبلی تم ہمیں اپنا جذبہ دکھاتا ہے. الہام ہوا شبلی تم ہمیں اپنا صبر دکھاتا ہے. ایسا اللہ کا ان کے ساتھ محبت کا معاملہ. مگر تو پھرنے والی بات ہے وہ عجیب کہ ایک مرتبہ رب کریم نے الہام فرمایا شبلی کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے عیبوں کو لوگوں پر ظاہر کر دوں تو تجھے دنیا میں کوئی منہ لگانے والا نہ رہے؟ شبلی کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے عیب لوگوں پر ظاہر کر دوں تو تجھے دنیا میں کوئی منہ لگانے والا نہ رہے؟ تو کتاب میں لکھا ہے کہ فوراً عرض کیا اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی رحمت کو کھول کھول کے بیان کر دوں تجھے دنیا میں کوئی سجدہ کرنے والا نہیں رہے؟ کہتے ہیں فوراً الہام ہوا شبلی نہ تو میری بات کہتا نہ میں تیری بات کہتا. اللہ کی رحمت اتنی پوری دنیا میں جو آپ حقتیں دیکھتے ہیں، ہمدردیاں دیکھتے ہیں، یہ ایک حصہ ہے. اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 1000 حصے فرمائے، ان میں سے ایک حصہ اللہ نے دنیا میں پیدا کیا. انسانوں کی، جانوروں کی، پرندوں کی، سب کی آپس میں محبتیں، ہمدردیاں تمام اکٹھی کریں، یہ ایک حصہ ہے. اور اللہ رب العزت کی رحمت کے 999 حصے قیامت کے دن آئے. اللہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. تو جب انسان اللہ رب العزت کا نام کثرت سے اپنے دل میں سوچتا ہے، لیتا ہے، تو دل مانوس ہو جاتا ہے، دل کو راحت ہوتی ہے اس نام کے لیے. پھر اللہ رب العزت کی محبت آ جاتی ہے. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ. ان کی خانقاہ میں لوگ آ کے کہتے تھے، اللہ سیکھتے تھے. تو دو بوڑھے میاں، دونوں تو پیدری، تہجد کے پابند، متبع سنت، ورا تقویٰ کی زندگی گزارنے والے، ایک مرتبہ مسجد کے شہر میں ایک دوسرے کو پکڑ کے جھنجھوڑ رہے ہیں اور پھر وہ اس کو پکڑ کے جھنجھوڑ رہا ہے. دیکھنے والا بڑا ہے یہ دونوں اتنے بزرگ آدمی کیا بنا. جب وہ قریب ہوا تو حیران کہ اصل میں ان میں سے کسی ایک نے کہہ دیا تھا اللہ میرا ہے، اللہ میرا ہے، اور دوسرے کو اس بات کو سن کے جس پر جھنجھوڑتا تھا نہیں اللہ میرا ہے، تو وہ کو جھنجھوڑتا تھا اللہ میرا ہے. دونوں کی وہاں میں اللہ کی محبت میں وہ بھی کہتے ہیں اللہ میرا ہے، وہ بھی کہتا ہے اللہ میرا ہے. کیا محبت ان کے دلوں میں آتی ہے. اور واقعی جب انسان اللہ رب العزت سے ایسی محبت کرتا ہے، سروردگار سے اس کا بدلہ اس کی امیدوں سے فرق رہتا ہے. تبھی تو ایک صاحب کہتے ہیں نا میں باندھی لے کر آیا، آنکھ کھلی تو تہجد میں وہ کہہ رہی تھی اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم. تو میں نے اسے ٹوکا
کہ یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو اللہ مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم. کہتے ہیں وہ اس بات پہ خفا ہوئی اور کہنے لگی کہ اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تجھے میٹھی نیند نہ لاتا اور مجھے رات سے مصلے سے نہ بٹھاتا. مصلے پہ بٹھایا ہے تو آخر اللہ کو مجھ سے محبت ہے نا. مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں میں پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال. ایسی محبت ہو جاتی ہے انسان کو کہ تہجد میں خود بخود آنکھ کھلتی. تو یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، اس کو اسم ذات کہتے ہیں. اب دو نام اور مختصر اس کی تشریح عرض کر دیں، بات مکمل کریں. ایک نام ہے منان. یہ نام اگر بیت اللہ کی زیارت نصیب ہو تو غلاف کعبہ کے اوپر بھی یا حنان یا بندہ، یا حنان یا بندہ، یہ الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. منان کا معنی ہوتا ہے احسان کرنے والا، مگر علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ مانگنے والے کو مانگنے کا موقع ہی نہیں دیتے، بس آثار دیکھ کے پہلے ہی دے دیتے. اس کی مثال ہم سمجھیں کہ آپ گاڑی میں رکیں اور آپ نے ایک فقیر کو آتے ہوئے دیکھا تو جیسے ہی آتے دیکھا اور پھر خود ہی کچھ فائل دکھا دیا تو مانگا نہیں کہ اس کے کتاب دیکھ کر اس کو دے دینا، جس کی یہ صفت ہو اس کو منان کہتے ہیں. اور علماء نے لکھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو امید سے بڑھ کر دیتے ہیں، توقع سے زیادہ دینے کی عادت ہوتی ہے. جیسے حاتم طائی، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا جناب مجھے 5 دینار کی ضرورت ہے. تو اس نے اپنے غلام کو کہا کہ اس کو 500 دینار ہے. غلام نے پیسے تو دے دیے، پھر آ کر پوچھنے لگا مانگے تو اس نے 5 تھے، آپ نے 500 کہہ دیے. تو حاتم طائی نے جواب دیا کہ اس نے اپنے مقام کے مناسب مانگا تھا اور میں نے اپنے حساب سے دیا. تو آدمی کا اپنا بھی ایک مقام ہوتا ہے، اس کو پھر تھوڑا دیتے میں بھی شرم آتی ہے. تو جو امید سے بڑھ کر دینے والا ہو اس کو بھی منان کہتے ہیں. تو اللہ کو عزت منان ہے. اس لیے جب بھی کوئی کتا اللہ پہ مانگتا ہے وہ جتنا مانگتا ہے اللہ اس کی امیدوں سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے. ذرا غور کیجیے گا. تو لوا کے لیے ایک دو مثالیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے پروردگار عالم میں نے اپنی اولاد کو تیرے گھر کے پاس آباد کیا، وارزقہم من الثمرات، ان کو کھانے کو پھل عطا کی. اب عمومی طور پہ پھل درختوں پہ لگتے ہیں. اللہ رب العزت نے دعا قبول کر لی، مگر دعا کے جواب میں کیا فرمایا کہ اے بے ابراہیم علیہ السلام یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اس جگہ پر ہر چیز کا پھل پہنچے گا. ثمرات الاشجار نہیں کہا کہ درختوں کے پھل پہنچیں گے. حالانکہ جانتے تھے کہ مانگنے والے کا مقصود تو وہی تھا مگر دینے والا بہت بڑا. میرے خلیل تم درختوں کے پھل مانگتے ہو. یجبا الیہ ثمرات کل شیء، چنانچہ درختوں کے پھل ان کا برود ہوتا ہے اور کھیتیوں کا پھل ان کی سبزیاں اور پیٹیوں کا پھل ان کا رونق. تو اللہ رب العزت نے آج بیت اللہ کو ایسی جگہ بنا دیا جو چیز جہاں کہیں بن رہی ہے، پیدا ہو رہی ہے، اللہ دنیا کی ہر چیز کو اپنے گھر میں پہنچا رہا. تو مانگنے والے نے دیکھو مانگا تھا تھوڑا مگر دینے والے نے زیادہ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف آ رہے ہیں. تہجد میں آنکھ کھلی، چوٹی کا چاند تھا، نور برس رہا تھا، طبیعت بہت متوجہ ہوئی اور اس وقت میں انہوں نے سوچا کہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، کیوں نہ میں اللہ سے اپنی مراد مانگوں. تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل قبری فی بلدک. اللہ رب العزت کے ہاں دعا قبول ہو گئی. اب ذرا سوچیے کہ انہوں نے تو قبر شہادت مانگی تھی، وہ پہاڑ کی چوٹی پہ بھی مل سکتی تھی، زمین کی پستی میں بھی، مگر نہیں. اللہ نے یہ شہادت کہاں دی؟ بابلو ہے، مسجد نبی ہے، مصلی رسول ہے، اس کے اوپر فجر کی نماز کی امامت کروا رہے ہیں، نماز کے اندر ان کو یہ شہادت ملتی. وہ زخم لگا جو شہادت کا ذریعہ تھا. پھر انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے اپنے محبوب کے شہر میں دفن ہونے کی توفیق دینا. تو جنت بقیع میں دفن ہو جاتے تو آپ پوری ہو جاتے. وہ کہتے نہیں، دینے والا بڑا ہے، امیدوں سے بڑھ کے دیتا ہے.
اللہ رب العزت نے کہاں جگہ عطا فرمائی؟ سبحان اللہ، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا، گنبد خضرا میں آ جاتا ہے۔ تو جتنا انسان توقع کرتا ہے اللہ سے، وہ پروردگار جب دیتا ہے تو پھر اس کی امیدوں سے اوپر کرتا ہے۔ وہ منان ہے، توقعات سے بھی زیادہ دینے والی ذات۔ اور پھر ایک اللہ رب العزت کا صفاتی نام حنان، حنان کہتے ہیں سب کو خوش رکھنے والا، اور اگر کوئی ناراض ہو تو اس کو جلدی منا لینے والا۔ ہم نے بعض لوگوں کی طبیعت دیکھی ہے، وہ کسی کی ناراضگی نہیں برداشت کر سکتے، کوئی ناراض ہوگا معافی مانگ لیں گے، ہاتھ پکڑ لیں گے، پاؤں پکڑ لیں گے، بھئی مان جاؤ، وہ برداشت نہیں کرتے کہ کوئی ان سے ناراض ہو۔ تو اللہ کو حنان بھی، وہ چاہتے ہی نہیں کہ میرا بندہ مجھ سے دور ہو، مجھ سے حالانکہ عادات شاہانہ کا تقاضا تو یہی تھا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے در پہ پیٹھ کے جانے لگتا تو کی کمر میں ایک لات بھی لگوا دیتے اور دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے بند کر دیتے کہ بدبخت تو میرے دروازے سے پیٹ پھیر کے جاتا ہے۔ مگر اللہ رب العزت حنان ہے، ایسا نہیں کرتے، بلکہ پیٹ پھیر کے جانے والے کو فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا۔ جیسے چھوٹا بچہ ناراض ہوتا ہے نا تو ماں اس کو بیٹھ کے منا رہی ہوتی ہے، بیٹے ماما سے نہیں خفا ہوا کرتے، ماما سے نہیں روٹا کرتے، وہ بتاتی ہے کہ میرا تو محبت کا تعلق کہتا ہے۔ اس آیت نگار کا تو مفہوم بالکل اسی طرح بنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ کیوں اس در سے دور بھاگتا پھر رہا ہے، دھوکے کھا رہا ہے؟ آ ذرا میرے در کی طرف۔ چنانچہ ماں اللہ اکبر وہ اپنے بچے کے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے، اللہ اگر تک تو بندے سے اس سے زیادہ محبت۔ اگر ماں کا بیٹا روا ہو جائے ذرا سوچے اور پھر اچانک کسی وقت آ کے دروازے پہ وہ دستک دے، امی میں آ گیا ہوں دروازہ کھولے، تو کیا ماں دروازہ کھولنے میں دیر لگائے گی؟ کبھی دیر نہیں لگا سکتی۔ ماں جس طرح بچے کے لیے دروازہ کھولنے میں دیر نہیں لگاتی، اللہ کا کوئی بندہ جس نے غفلت کی زندگی گزاری